السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ خوشاب خوشاب ایک ایسا ضلع جسے پنجاب کا دل بھی کہا جاتا ہے اور بہادروں کی سرزمین بھی۔ یہ ضلع اپنے اندر پہاڑ، جھیلیں، صحرا، سرسبز میدان، تاریخی آثار، فوجی روایات، قدیم تہذیب اور قدرتی حسن سب کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ پنجاب کے شمال مغربی حصے میں واقع یہ ضلع اپنی منفرد جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ خوشاب نام فارسی زبان کے دو الفاظ خوش اور آب سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے میٹھا اور خوشگوار پانی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے جہلم کے میٹھے پانی کی وجہ سے اس علاقے کو خوشاب کہا جانے لگا۔ یہ ضلع کبھی شاہپور ضلع کا حصہ تھا، لیکن 1 جولائی 1982 کو اسے الگ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع کا ہیڈ کوارٹر جوراباد ہے، جو پاکستان کے چند منصوبہ بند شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وقت میں جوراباد کو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت بنانے پر بھی غور کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسلام آباد کو منتخب کر لیا گیا۔ خوشاب کی 4 تحصیلیں ہیں: خوشاب، قائد آباد، نوشہرہ، نورپور تھل۔ ہر تحصیل اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ خوشاب شہر ضلع کا قدیم اور تاریخی مرکز ہے، جبکہ جوراباد جدید طرز پر بنایا گیا شہر۔ قائد آباد اپنی زرعی زمینوں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ نوشہرہ کو وادی سون کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور نورپور تھل کے صحرا کی خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر قدرتی حسن کی بات کی جائے تو خوشاب پنجاب کے خوبصورت ترین اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود وادی سون یا سون ویلی ایسا مقام ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وادی پہاڑوں، جھیلوں، آبشاروں، جنگلات اور خاموش فضاؤں کا حسین امتزاج ہے۔ سکے سر پہاڑ جو سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ بلند ہے، ضلع خوشاب کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے اور دھند کے بادل پورے علاقے کو خواب جیسا منظر بنا دیتے ہیں۔ خوشاب کی مشہور جھیلوں میں اچھالی جھیل، کھبیلکی جھیل، جہلار جھیل اور شوڈی جیوالی جھیل شامل ہیں۔ اچھالی جھیل اپنے خاموش اور پرسرار ماحول کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کھبیلکی جھیل پرندوں اور قدرتی مناظر کے شوقین لوگوں کے لیے جنت سمجھی جاتی ہے۔ جہلار جھیل کا نیلگوں پانی اور اس کے ارد گرد پہاڑی ماحول سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کنہیٹی گارڈن خوشاب کا ایک اور شاندار مقام ہے۔ یہاں بہتے چشمے، سبزہ آبشاریں اور ٹریکنگ کے راستے موجود ہیں۔ گرمیوں میں پنجاب بھر سے لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح نورشنگ پوار، ام شریف کے قدیم مندر اور وادی سون کے مختلف مقامات خوشاب کی تاریخی اور سیاحتی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ام شریف کے قدیم مندر آج بھی خاموشی سے صدیوں پرانی تہذیب کی کہانی سناتے ہیں۔ خوشاب کو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں پاک فوج میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس ضلع کے بے شمار نوجوان فوج، فضائیہ اور دیگر دفاعی اداروں میں شامل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں عسکری روایات بہت مضبوط سمجھی جاتی ہیں۔ خوشاب کی مشہور سیاسی شخصیات میں ملک خداداد خان، ملک غلام رسول سنگا، سمیرہ ملک، احسان اللہ ٹمانا، فیروز خان نون اور دیگر نام شامل ہیں۔ فیروز خان نون پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ ادبی دنیا میں احمد ندیم قاسمی کا نام روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ وہ اردو ادب کے عظیم شاعر، افسانہ نگار اور صحافی تھے۔ اسی طرح واصف علی واصف، سہیل وڑائچ، عبدالقادر حسن اور ادریس آزاد جیسے نام بھی خوشاب کی ادبی شناخت ہیں۔ صحافتی میدان میں سہیل وڑائچ کا نام پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق بھی اسی دھرتی سے ہے۔ خوشاب نے نہ صرف سیاست اور ادب بلکہ کھیلوں میں بھی بڑے نام پیدا کیے۔ عالمی شہرت یافتہ شطرنج کے کھلاڑی سلطان خان کا تعلق بھی اسی علاقے سے بتایا جاتا ہے۔
خوشاب کی معیشت زیادہ تر زراعت اور مویشی پالنے پر مشتمل ہے۔ یہاں گندم، چنا، جوار اور سرسوں کی فصلیں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہیں۔ نورپور تھل کا علاقہ خاص طور پر چنے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ تھل کے صحرا میں اگنے والا چنا پورے پنجاب میں پسند کیا جاتا ہے۔ خوشاب کی مشہور سوغات میں ڈوڈا، پتیسا، دیسی گھی، خالص شہد، کھدر کا کپڑا اور دیسی لسی شامل ہیں۔ یہاں کے ہاتھ سے بنے کھدر کی خاص مانگ ہے۔ کھدر کی بنائی خوشاب کی روایتی صنعتوں میں شمار ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں آج بھی ہاتھ کی کھڈیوں پر کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ بازاروں کی بات کی جائے تو جور آباد میں بازار، خوشاب بازار، قائد آباد بازار، نورپور تھل بازار اور نوشہرہ بازار علاقے کی بڑی تجارتی مارکیٹیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان بازاروں میں دیسی کھانے، کپڑے، زرعی سامان، مویشی اور روایتی اشیاء بڑی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ شام کے وقت یہ بازار روشنیوں اور رش سے بھر جاتے ہیں۔ خوشاب کی ثقافت میں پنجابی اور سرائکی رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، سادہ اور بہادر سمجھے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ڈھول، بھنگڑا اور لوک گیت آج بھی روایت کا حصہ ہیں۔ دیہاتوں میں مشترکہ خاندانی نظام آج بھی کافی مضبوط ہے۔ اگر آپ کبھی خوشاب جائیں تو آپ کو ایک ہی ضلع میں پہاڑ، صحرا، جھیلیں، جنگلات، تاریخی آثار اور دیہاتی ثقافت سب کچھ ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہی چیز خوشاب کو پنجاب کے دوسرے اضلاع سے مختلف بناتی ہے۔ وادی سون کی خاموش شامیں، سکیسر کی ٹھنڈی ہوائیں، اچھالی جھیل کا پرسرار سکون، تھل کے صحرا کی وسعت اور جور آباد کی جدید سڑکیں، یہ سب مل کر خوشاب کو ایک یادگار ضلع بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔